اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر المبشرین والمنذرین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وقول الحق ابوالقاسم محمد ابتدائے حمد ہے اسی خالق ازل کے لیے، ابتدائے حمد ہے اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے، پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے کہ جس کے نام خالق نے بھی بدل بدل کے لیے، اور چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے بزت بطول کی عصمت کا زیب و زین، اور الحمد کا سراپا یا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین ہے یا نقطے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، غور سے دیکھا تو حضرت عباس بن گیا۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا لائق زیبا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو کل عالمین کا خالق اور مالک ہے، وہ پروردگار عالم جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہ پروردگار عالم جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ پروردگار عالم جو ہم جیسے گناہگار لوگوں کو حیات اور موت جیسی نعمتوں کو بانٹتا ہے، وہ پروردگار عالم جو جب چاہے ہمیں حیات عطا فرمائے، جب چاہے ہمیں موت عطا فرمائے، وہ پروردگار عالم جو اتنا بڑا علی العظیم ہے کہ جسے علی جیسا امام بھی اپنا خدا کہتے ہوں، وہ پروردگار عالم کہ جس کی مشیت کو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اس پروردگار عالم کی ہم جتنی بار بھی حمد و ثنا بجلائیں وہ کم ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کو، ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزائے حسین پر بٹھا کر باحیثیت اور معتبر بنا دیا، اور بعد حمد و ثنا ہمارا تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ذوات مقدسہ ہیں۔ پروردگار عالم کی ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں آج 23 محرم کا دن بھی دیکھنا نصیب فرمایا، ورنہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کل تک ہمارے ساتھ ساتھ رہے، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ پروردگار عالم کا ہر حال میں اور ہر سانس میں شکر ہے، اور اس کے علاوہ پروردگار عالم نے جو جتنی بھی ہمارے لیے بے شمار نعمات عطا فرمائیں، ان میں سے 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم جتنا بھی شکر بجلائیں وہ کم ہے۔ ان میں سے پہلی نعمت کون سی ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دوسری نعمت ہے فرش عزائے حسین علیہ السلام کہ جس کی وجہ سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں، اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ خوشبو ہے، وہ نعمت ہے کہ ہم جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، آج چونکہ ایک ایسی ہستی کے لیے تذکرہ کرنا ہے، ایک ایسی ہستی کے نام سے منسوب یہ سلسلہ مجالس ہے کہ جو سید الساجدین ہیں، جو ایک ہی وقت میں زین العبا بھی ہیں، ایک ہی وقت میں سید الساجدین بھی ہیں، ایک ہی وقت میں زین العابدین بھی ہیں، اور زین العابدین یعنی سجدوں کی زینت میرے مولا سید سجاد علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کثرت سجود میرے مولا اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ میرے مولا کو سید الساجدین کہہ کر پکارا گیا۔ یہاں تک روایاتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان آپ کے قریب آنے لگا اور آپ کے انگوٹھے کو چبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میرے سید سجاد امام یعنی میرے مظلوم امام کی نماز اس وقت بھی نہیں ٹوٹی، یہاں تک کہ شیطان اپنے حربے میں مایوس ہو کر یہ کہہ کر پلٹا کہ ہاذا زینت العابدین، یعنی ہاذا زین العابدین، یہ سید الساجدین کی زینت ہے، یہ سجدہ کرنا سید الساجدین کی زینت ہے۔ اس کے علاوہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
میرے وہ امام ہیں، بڑی مشہور روایات ہے، 14 ستارے، بہار الانوار، تفسیر نور الثقلین، تمام کتابوں میں اس واقعے کو تحریر کیا گیا ہے کہ ایک روز میرے چوتھے امام نماز ادا فرما رہے تھے کہ اترے میں مدینے کے لوگ میرے امام کے قریب آئے اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کا بیٹا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ جناب فاطمہ بنت حسن بھی آپ کے قریب آئی اور فرمایا کہ مولا ہمارا بیٹا اس وقت پانی کے اندر گر گیا ہے۔ اب دیکھیں اگر امام کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا یعنی کوئی عام بشر ہوتا تو وہ فوراً نماز کو توڑ دیتا، اور ادھر جہاں امام کی استقامت، امام کی نماز قابل ذکر ہے، قابل احترام ہے، وہیں پر اگر آپ کی زوجہ کا کردار دیکھا جائے تو بی بی بھی استقامت میں، صبر اور تحمل کی منزل میں کسی طرح کم نظر نہیں آتی۔ بی بی کی جگہ اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو وہ یقیناً اپنے شوہر کی نماز توڑوا دیتی، لیکن وہ بی بی کون ہے؟ جو امام کی بیٹی ہیں، امام کی زوجہ ہیں، امام کی والدہ ہیں، امام کی بھتیجی ہیں، اور حتیٰ کہ امام کی پوتی ہیں۔ یہ اعزاز سوائے جناب فاطمہ بنت حسن کے اور کسی کو نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ بنت حسن نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب جب جناب سید سجاد علیہ السلام نماز ادا کر چکے اور انہوں نے جب دیکھا کہ تمام لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں تو آپ نے تمام لوگوں کو کہا کہ چلیے میرے ساتھ چلیے۔ جب آپ اس مقام پر تشریف لائے کہ جہاں پر وہ کنواں تھا تو امام نے کنویں کے قریب آ کر بلند آواز میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا کی، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ اے پانی میری امانت کو مجھ تک لوٹا دے، اے پانی میری امانت کو مجھ تک لوٹا دے۔ بس مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ ادھر امام نے فرمایا، ادھر کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا، اور کنویں کے پانی کی سطح کے اوپر میرے پانچویں امام بالکل اس طرح موجود تھے جیسے کوئی بچہ زمین پر بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ تو یہ میرے امام کا معجزہ ہے۔ لوگوں نے امام سے کہا کہ مولا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں؟ امام نے فرمایا پریشانی اور فکر کس بات کی؟ جب میں نے کبھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تو مجھے یقین تھا پروردگار عالم میری امانت میں کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ یہ ہے میرے چوتھے امام کا صبر و استقامت اور یقین پروردگار عالم کے اوپر۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ کو سناتی چلوں، یوں تو بے شمار فضائل و معجزات ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص کی زوجہ جو تھی اور وہ جب بھی ہر سال حج پہ آیا کرتا تھا اور امام کے لیے کچھ انعام و اکرام لے کر آیا کرتا تھا تو اس کی زوجہ بار بار اس سے کہا کرتی تھی کہ ہمیشہ تم ہی امام کو دیتے ہو، کبھی امام تمہیں نہیں دیتے۔ ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ اس سال میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ پھر وہ جب اپنی زوجہ کو لے کر حج کے ارادے سے آیا ہے، راستے میں اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، دفنا دیا گیا۔ اب یہ شخص حج کرنے کے لیے جب آیا ہے تو اس کی ملاقات میرے چوتھے امام سے ہوئی۔ امام نے فرمایا تیری زوجہ ساتھ نہیں آئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ مولا میری زوجہ کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تیری زوجہ اب تو جا کر دیکھ، تیری زوجہ زندہ ہو گئی ہے۔ تو پھر میرے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سنا ہے تیری زوجہ کو شکایت ہے کہ ہمیشہ تو لایا ہے، ہم نے تجھے کچھ نہیں دیا، لا ہمارا وضو کرا، ہمارے لیے وضو کا پانی لے کر آ۔ بس روایات بیان کرتی ہیں کہ ادھر وہ شخص وضو کے لیے پانی لے کر آیا، امام نے تشت کے اندر یعنی تشت کے اوپر امام ہاتھ دھوتے جاتے تھے، امام فرماتے تھے کہ اب تشت کے اندر دیکھ، تو وہ شخص دیکھتا تھا کہ جو پانی امام کے ہاتھوں سے مس ہو کر تشت کے اندر گر رہا ہے وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے امام کا معجزہ ہے کہ پھر جب وہ عورت کے لیے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنی زوجہ کو جا کر دیکھ تیری زوجہ زندہ ہو گئی ہے، تو وہ شخص جو تھا دل میں بڑا نادم ہو رہا تھا کہ میری بیوی نے امام کے لیے ایسے جملے بولے۔ بہرحال وہ تمام ہیرے جواہرات لے کر اس مقام تک آیا جہاں اس کی زوجہ کو دفن کیا گیا تھا۔
وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی زوجہ بالکل ٹھیک ہے، زندہ سلامت ہے۔ اس نے اپنی زوجہ کو تمام احوال بتایا، زوجہ نے کہا مجھے اپنے امام کی خدمت میں لے کر چلو۔ جب وہ امام کی خدمت میں پہنچی تو امام کو دیکھ کر بے اختیار کہنے لگے ارے یہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جب میری روح قبض کر لی گئی تھی اور ملک الموت میری روح کو عرش تک لے کر چلے گئے تو انہی نے تو کہا تھا کہ اس کو واپس بھیج دو، اس کی ابھی زمین پر ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے چوتھے امام کا اعجاز عزیزان گرامی ہے۔ مگر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا نے کبھی بھی اہل بیت کی قدر نہیں کی ہے، حالانکہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اگر میں آپ کی منزلت سے دنیا کو آگاہ کر دوں تو دنیا آپ کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، لیکن یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں بازار کوفہ اور شام میں بے مخنا کر کے اور رسن بستہ اسیر کر کے پھرایا جا رہا ہے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر گزری؟ میرے امام نے 3 بار ارشاد فرمایا تھا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کی شہادت تو کربلا میں ہوئی نا، مولا سب سے زیادہ مصیبت تو پھر کربلا میں گزری ہوگی۔ میرے مولا نے فرمایا اے شخص کربلا میں میرا بابا شہید ہوا، لیکن کوفہ اور شام وہ بازار ہے کہ جہاں پر میں نے اپنی پھپھیوں کو تماشائیوں کے ہجوم میں سرننگے دیکھا۔ ارے بے مقنعو بے چادر ان ہستیوں کو دیکھا کہ جن کے اوپر تطہیر نازل کی گئی، کہ جن کے گھر سے پردے کی شریعت چلی، وہ بیبیاں عزیزان گرامی ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے۔ یہ میرے وہ امام ہیں کہ دیکھیں امام کے طوق کا ایک حصہ آج سیون میں لال شہباز قلندر کے مزار پر ہے، ایک حصہ حیدرآباد دکن میں ایک امام بارگاہ ہے وہاں پر پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی جب آپ اس طوق کو دیکھیں گی نا تو آپ کو معلوم ہوگا اس طوق میں نہ صرف وہ طوق ہے بلکہ اس کے اندر لوہے کی کیلیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ میرا سلام ہو اپنے بیمار امام کے اوپر کہ جب بیمار امام کو کھینچا جاتا تھا تو امام کے گلے میں وہ سلاخیں بے وقت ہوتی تھی اور امام کی گردن سے خون جاری ہوتا تھا۔ ہائے میرا مظلوم مولا، میں کس طرح بیان کروں اپنے مظلوم مولا کی مصیبتوں کو۔ ارے ایک مصیبت نہیں عزیزان گرامی، ایک وقت میں جس نے دربار یزید کے باہر اپنی پھپھیوں کے ساتھ اذانوں کی آوازیں سنی، 18 اذانیں، ارے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، ذرا تصور کیجئے کس طرح برداشت کیا ہوگا سید سجاد نے۔ اور پھر جب دربار یزید جہاں 700 کرسی نشین تھے اور وہاں پر میرے چوتھے امام اور کسی ملعون نے میرے امام کے ہاتھ پر ایک کاغذ دیا، میرے امام نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا، امام کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئی۔ کسی نے پوچھا مولا مولا اس کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ میرے امام نے رو کر ارشاد فرمایا جانتا ہے کیا لکھا تھا؟ ارے کسی ملعون نے لکھا تھا اب تک تو تیری پھپھیوں کو ہم نے ارے ان اونٹوں پر دیکھا تھا، آج تیری پھپھیاں دربار میں سامنے آ گئی، اجرکم اللہ۔ ارے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین علیہ السلام کے، مگر روئیے گا اس طرح کہ جس طرح بی بی آپ سے چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی میرا سلام ہو اس بیمار امام کے اوپر کہ جس کا گوشت زنجیریں کھا گئی، میرا سلام ہو اس بیمار امام کے اوپر کہ جس کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، اجرکم اللہ۔ ہائے میرا امام فرماتا ہے، میرے بیمار امام فرماتے تھے کہ میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ جب جناب سکینہ کو بازار شام میں پانی ملا، سکینہ نے پانی نہیں پیا، سکینہ وہ پانی کا کوزہ لے کر آئی اور میری بیڑیوں پر ڈال دیا، فرمایا بھیا شاید اس پانی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائے۔ ہائے میرا مظلوم امام۔ عزیزان گرامی جب تلک زندہ رہے میرے امام اپنے اہل خانہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ میرے مولا فرماتے تھے ارے یعقوب سے
ایک یوسف بچھڑ گیا، یعقوب نے اس قدر گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سے 18 یوسف بچھڑ گئے، ارے میں کس طرح صبر کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کا سر لوکے نیزہ پر بلند ہوتا ہوا دیکھا۔ میرا سلام ہو میرے بیمار امام کے اوپر۔ عزیزان گرامی، جب بھی میرے امام مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے، لوگ گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ امام قریب آ کر پوچھتے تھے، اتنا بتا دے تو نے جانور کو پانی تو پلایا نا، اتنا بتا دے تو نے کسی جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا نا۔ عزیزان گرامی، میرا وہی امام کہ جب میرے امام کو عبد الملک ابن مروان نے زہر دلوایا ہے تو میرے امام کی 25 محرم کو شہادت ہوئی ہے۔ ہائے میرا بیمار امام 72 کا سوگوار، میرا بیمار امام جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اپنے بیٹے محمد باقر کو بلا کر وصیت فرماتے تھے، بیٹا میرے جنازے کو دھوم دھام سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ ایک وہ بابا بھی تھا اور ایک وہ مجبور بیٹا بھی تھا جو کربلا میں بابا کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر اسیر بستہ ہو کر چلا گیا۔ ہائے میرا امام، جب میرے امام کو غسل دیا جا رہا تھا، ارے میرے امام کو غسل دیتے ہوئے میرے 5ویں امام رونے لگے۔ جانتے ہیں تاریخ میں 3 ہستی ایسی ہے کہ جنہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والا رونے لگا۔ پہلا جنازہ جناب سیدہ طاہرہ کا کہ جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے تو روتے تھے۔ دوسرا جنازہ ہے میرے 4تھے امام سید سجاد کا، ارے میرے 5ویں امام غسل دیتے تھے اور کہتے جاتے تھے، بابا کربلا کے واقعے کو 40 برس گزر گیا، ابھی تک طاق خاردار کے نشانہ۔ تیسرا جنازہ جناب سکینہ کا کہ زندان شام میں جب غسالہ غسل دیتی تھی تو یہ کہہ کر روتی تھی، اے بی بی اس بچی کو کون سا مرض لاحق ہے۔ بس میرے امام کا جنازہ بڑی شان کے ساتھ اٹھایا گیا۔ جب میرے امام کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، امام کے لب مبارک ہل رہے تھے، میرے 5ویں امام نے اپنے کانوں کو بابا کے ہونٹوں کے قریب کیا تو میرا امام ارشاد فرما رہا تھا، بابا مجھے معاف کر دینا، آپ کو غسل و کفن نہ دے سکا بابا، بابا دیتا بھی تو کس طرح، آپ کے بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار عالم، شہزادی کونین کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی قلیل مگر اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، جتنے بھی پریشان حال اس وقت یہاں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو جو مجھے سن رہے ہیں، پروردگار عالم سب کی پریشانیوں کو جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں دور فرما۔ پروردگار عالم، جتنے بھی بیمار ہیں، ان تمام بیماروں کو جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، دنیا بھر سے کرونا وائرس اور دیگر موذی امراض کا جڑ سے خاتمہ فرما۔ پروردگار عالم، جنت البقیع اور جنت المالا کی تعمیر فرما۔ پروردگار عالم، ملت جعفریہ کے بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگار عالم، مجھ گناہگار سمیت حج و زیارات پر جانے کے جتنے بھی خواہش مند حضرات غیب سے کوئی ایسی سبیل پیدا کر، کوئی ایسی ذات راہ بنا کہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار ہم روضہ حسین کو چوم لیں، اور جو کربلا جا چکے انہیں بار بار کربلا مولا جانا نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں دیگر مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، گو کہ ہمارے نامہ اعمال اتنے معتبر نہیں ہیں، نہ اتنے قابل احترام ہے، مگر چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ فرش ازائے حسین ہی نہیں بلکہ فرش راہ نجات بھی ہے، مغفرتوں کا در بھی ہے، شفاعتوں کا در بھی ہے۔ پروردگار عالم، اسی فرش حسین پر آ کر حربی علیہ السلام بنا دیا گیا، اسی حسین کے در پر آ کر فطرس کو بالوں پر مل گئے۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ حسین ابن علی کا ہم تمام شیعوں کے نامہ اعمال کو اتنا معتبر بنا دے کہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائے تو اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اور ہم تمام لوگوں کی ایک ہی دعا
کہ جلد سے جلد حجت دور اور اس وقت کے حسین کا ظہور فرما۔ لبیک یا حسین پیج والوں کی علمی توفیقات میں، علم معرفت میں جتنے بھی بہن بھائی اس پیج سے وابستہ ہیں، پروردگار عالم سب کی علمی توفیقات میں، خاص طور پر تمنا رضوی میری بہن ہے، پروردگار عالم ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما، اور پروردگار عالم اس پیج کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔